مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا بھائی میرے کہہ رہے ہیں جی حجامہ کرانا کیسا ہے، اس کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ حجامہ بہت فائدے کی چیز ہے، حدیث میں بڑی ترغیب ہے، لیکن مہینے میں ایک دفعہ کروا لیں اور ایک پوائنٹ پہ کروا لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ کروائیں اور ایک دفعہ کمر میں بیچ میں کروا لیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جو آج کل کپوں پہ کپ لگ لگ کے بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے جی، فاسد خون نکل رہا ہے جی، فاسد خون ہوتا ہے میرے بھائی۔ اگر حجامہ سے فاسد خون نکل رہا ہوتا تو 20 کپ میں 20 دفعہ خون نکلتا ہے، یعنی مختلف پوائنٹ پہ آپ لگائیں تو اس کا مطلب اس میں تو سارا فاسد ہی بھرا ہوا تھا، اوریجنل تو ہے ہی نہیں اس میں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ فاسد خون نکلتا ہے، خون سچی مچی کا ہی نکل رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ہاں شریانوں کا نہیں ہوتا، وریدوں کا ہوتا ہے، جو شریان تو ہوتے ہیں نا، جو بلڈ جو خون لے کر جاتا ہے اور جب واپس لاتا ہے، جو واپس لاتا ہے وہ والا خون ہوتا ہے، لیکن وہ بھی خون ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت غلو بھی کیا جا رہا ہے، تو جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا رہنے دیں۔ ہاں کسی خاص بیماری میں کوئی ماہر آپ کو بتا دے کہ اس بیماری میں یہاں کا حجامہ کرائیں تو وہ کرا لیں آپ، اگر کوئی ایکسپرٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا ایک یہ بہت زیادہ ہونے لگا حساب کتاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ لگوا لیا کرتے تھے، اور چاند کی 17 تاریخ کو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس سے انسان کی نگاہ روشن ہوتی ہے، سر ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہ فائدے ہیں اس کے۔ عین ممکن ہے کسی شخص کو فائدہ نہ ہوتا ہو، یہ بھی ممکن ہے، پہلے خون کی بہت کمی ہے، اس نے حجامہ کروا لیا تو بالکل ہی لیٹ گیا وہ، تو اس لیے کسی ایکسپرٹ کو کے مشورے سے یہ کام کرنا چاہیے، خود سے اس سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ میں خون ہی نہ ہو، ایک ہی تھا وہ نکال لیا اس نے، لمبے ہو گئے آپ۔ میں اپنا بتاؤں آپ کو، مجھے اللہ کا شکر ہے میرا خیال ہے 30 سال تک بخار نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہی اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ اگر ہلکا ہو گیا 99 تو ایک الگ بات ہے، نہیں پیناڈول کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک تو بچپن میں چکن پاکس نکلے، خسرہ، وہ سب بچوں کو ہوتا ہے، وہ ہمارے بھی ہوا۔ پھر جب تھوڑا 10-11 سال تک پہنچے، جو بخار بچوں کے وائرل آتے ہیں وہ ہمارے بھی آئے۔ ہمارا ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، جو فیملی ڈاکٹر تھا نا، وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہی نہیں تھا وہ۔ اب ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارا بخار 10-10 15-15 دن 3-3 ہفتے چلتا تھا، وہ ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بچوں کو اینٹی بائیوٹک دی نا تو ان کے اندر بخار سے لڑنے کی پاور ہی ختم ہو جائے گی، تو ابھی سے چلاؤ اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 3-3 ہفتے بھی ہمیں چلتا تھا، چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی، ڈاکٹر کے بس سیرپ پلا دیے۔ لوگ کہتے تھے 2 نمبر ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس سے بندہ، حالانکہ وہ 1 نمبر ڈاکٹر تھے، آرمی میں سرجن تھے ریٹائر۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ بس، تو ہم لمبے لمبے بخار چلتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بخار آنا مارکیٹ سے کیا ہو گیا، وہ جو ڈاکٹر کی بات صحیح ہوئی نا۔ تو اللہ کا شکر ہے پھر میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا، اتنی سخت سردیوں میں رہا ہوں میں، جہاں گھٹنوں تک برف پڑی ہوئی اور وبائیں بھی پھیلیں، ایسے ایسے علاقوں میں گیا، اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، اللہ کا فضل تھا۔ ہوا کبھی ہلکا پھلکا جیسے 99 تک، جس میں گولی کھانے کی نوبت نہیں آئی، شاید 1-8 دفعہ ہوا ہو، 103 یا 100، بہت ہی کم۔ پھر مجھے جو طبیعت سے بخار ہوا ہے نا 2008 یا 9 میں میرا خیال ہے، 2010 میں، وہ میں نے حجامہ کروایا تو 8-10 کپ حجامے کے بھر بھر کے نا بالٹیاں نکلی، تو جی مادہ فاسدہ ہے، فاسد خون ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے باقاعدہ، تو میں لیٹ گیا، میں نے کہا لیٹ کے نکال لو، وہ انہوں نے کہا کہ اب چکر آ رہے، میں نے کہا کہنے لیٹ 8 کپ مختلف جگہوں سے، اور ایک کپ میں 3 دفعہ ہوتا ہے، تو 8 یا 24 دفعہ سمجھ لیں آپ، صحیح ہے نا۔ اس کے بعد ہم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے 2 دن کے بعد ملیریا کا اٹیک ہوا، خطرناک قسم کا اٹیک ہوا ملیریا کا، سمجھ لیں۔ تو ایسا لمبا ہوا نا پھر میں، کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بلڈ آپ کا نکل گیا تو آپ میں جو بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت تھی وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک مچھر بھی کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اتنا بلڈ نکل گیا، مجھے تھوڑی سی ویکنیس بھی ہوئی، اور پھر 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد مجھے فیور ہونا شروع ہوا، پھر وہ اتنا لمبا ملیریا چلا ہے، میں ایسا بستر پہ لیٹا ہوں، ہاسپٹل لے کر گئے، ڈرپیں چڑھ رہی ہیں، اور مجھے اتنی تکلیف، وہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے، وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے، پتہ نہیں کتنے رہ گئے تھے مجھے یاد نہیں، بالکل کافی لمبا چلا وہ بخار نا۔ اس کے بعد وہ بہرحال پلیٹلیٹس چڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن لگے، وہ پورا کورس ہوا، اس کے بعد جا کے ہم تھوڑا سیٹ ہوئے،
اور سیٹ ہونے کے بعد 2 مہینے تک ویکنیس نہیں گئی ہے, کمزوری نہیں گئی ہے. اتنی لمبی کمزوری چلی ہے, کتنی لمبی, میں جب عجیب فیل ہوتا تھا. وہ ڈاکٹروں نے کہا یہ رہے گی, یہ بخار بہت توڑ پھوڑ کے جاتا ہے آدمی کو. 2 مہینے کے بعد جا کے ہم سیٹ ہوئے, پھر دوبارہ بخار آ گیا. بیٹھے بیٹھے فیور ہو رہا, حالانکہ ہمیں بچپن میں ہوا تھا, اس کے بعد بھول گیا میں بخار کیا ہوتا ہے. پھر بخار آ رہا ہے, پھر فیور ہو رہا ہے, پھر 2 گولی کھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہو کیا گیا ہمیں, اور ایسے دورے چڑھتے بخار کے. پھر ڈاکٹر نے وہی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ جو اینٹی بایوٹک کا پچھلے سال کورس کیا تھا نا, وہ دوبارہ کریں آپ. وہ 6-7 ٹیکے پھر ٹھکے ہیں ہمارے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے 2011 سے اب تک دوبارہ الحمدللہ اب اللہ نے بچا لیا. تو باقی ظاہر ہے آگے تو بڑھاپا ہے, تو پھر وہ ٹیکے تو اب چلیں گے, لیکن اب تک دوبارہ پھر نہیں ہوا, وہ کنڈیشن نہیں ہوئی. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہجامہ بھی کیا ہے, کیونکہ مجھے تو ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ وہ جو اتنے ہم نے بالٹیاں بھر کے خون نکال لیا نا, اسی کے بعد لمبے ہوئے ہم, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں تمیز سے. ہمیں تو ایک چپت لگنے کے بعد عقل آئی ہے, آپ کو چپت لگنے سے پہلے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو ہجامہ کروائیں, فائدے کی چیز ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ, سمجھتے ہیں. اچھا دوسرا, ہمارے ہاں نا کوئی معیار ہی نہیں ہے نا علاج کا. مجھے یاد ہے میں تھائی لینڈ میں تھا, وہاں جب جم میں گیا تو ہمارے ایک دوست کا جم تھا, دوست کا تو نہیں, وہ جم میں وہ ممبر تھے. تو میں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, میں بھی تھوڑی ایکسرسائز کروں گا. انڈین لڑکے تھے ماشاءاللہ, بڑے ہینڈسم, بڑے لمبے, خوبصورت. تو میں جب ان کے ساتھ گیا تو پہلے میرا بلڈ ٹیسٹ اور شوگر ٹیسٹ ہو رہی ہے, اور وہ ٹیسٹ ہوا بلڈ پریشر, اس کے بعد اجازت ملی ہے. انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے نا یہاں پہلے یہ شوگر بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا خاندانی کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں عجیب ہی حساب ہے. مثال کے طور پر آپ کی شوگر اگر لو ہوئی بھی ہو بالفرض, تو آپ تو 2-4 ڈنڈ پیڑنے کے بعد لمبے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور ہم نے دیکھا ہے جم میں, ہمارے ایک دوست تھے ایکسرسائز کرنے کے بعد لیٹ گئے نا, بالکل مرنے لگے تھے. وہ جوس کی بوتلیں پلا پلا کے ان کو زندہ کیا ہے. اگر وہ تھوڑا سا دیر ہو جاتی نا تو انا للہ ان کا ہو جانا تھا, کیونکہ شوگر پہلے ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی. بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوا ہے اور آپ نے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی, تو وہ تو اور امکان ہے کہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے. تو ہمارے یہاں تو اٹرم پٹرم سب, ایک نسخہ آتا ہے یہ والا چورن, صحت کے لیے مفید ہے. ساری دنیا وہ چورن وہ کھانے لگتی ہے. یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا, یہ اتنی زبردست چیز ہے صحت کے لیے. اب لہسن کے فضائل یوٹیوب پہ, بھائی لہسن کولیسٹرول کاٹتا ہے اور ایسیڈیٹی بھی کرتا ہے. وہ آپ کے معدے میں اگر پہلے سے تیزابیت ہے اور آپ لہسن پھانک رہے ہو تو کولیسٹرول تو کٹے گا, مگر آپ بھی کٹو گے ساتھ میں. اور جس میں پہلے ہی کولیسٹرول کی کمی ہے, ہر آدمی میں کولیسٹرول بڑھتا بڑا تھوڑی ہوتا ہے, بہت لوگوں میں کمی بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو بالکل مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں موٹا ہوں تو کولیسٹرول زیادہ ہے, یہ ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے آپ بھاری بھرکم ہو اور کولیسٹرول آپ میں کم ہو, عین ممکن ہے آپ باریک ہو, کولیسٹرول آپ میں زیادہ ہو. اور میں نے 4 دن پہلے ایک ڈاکٹر سے سنا, وہ کہہ رہے تھے باریک آدمی میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ موٹے آدمی تو فیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے, باریک میں تو کولیسٹرول سوائے رگوں میں جمنے کے کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر دنیا میں بنے ہیں نا, یہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کو جا کے دکھا دیا کرو کہ کیا ہوں میں, خود سے یہ حرکتیں مت کیا کرو. سمجھ رہے ہو نا, صحت بنانے کے انڈے کھا رہا ہے, بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, 6 انڈے پھوڑ دیے اس نے, تو خود سے یہ کام نہ کیا کرو. یہ ڈاکٹر جو MBBS 4 سال رکھے گئے ہیں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جو کام تمہارا ہے وہ تم کرو, جو ڈاکٹروں کا ہے وہ. تو یوٹیوب پہ دیکھ کے چورن چٹنیاں, اور وہ ایک نے تو ایسے ایسے یوٹیوب پہ ملیں گی چیزیں, وہ گرم مسالہ جو ہے نا, اتنا گرم مسالہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا, دار چینی, سوری, وہ دار چینی کو اتنا کوٹ کے اتنا پاؤڈر بنا کے روزانہ پھانکے. ابے میں نے کہا کہ بھائی اتنا دار چینی اتنی سخت گرم چیز ہے یہ تو جگر کا بیڑا ہی نہ غرق کر دے, اور چمچے بھر بھر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کھایا کرو. تو یہ حکیم جو ماہر حکیم ہے, اچھے حکیم, حکیم کے ساتھ لازمی ماہر کا لفظ, پھینکو حکیم کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. جو یہ کہتا ہے نا میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا, بس سمجھ بھاگ جاؤ وہاں سے. جو کوئی تمیز کا ہو نا, جانتا ہو جڑی بوٹیوں کو اور پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہو, تو وہ بھی بہت بعض چیزیں ہم نے دیکھا ایلوپیتھک میں نہیں ہیں, وہ حکیم اس کا بڑا اچھا علاج کر لیتے ہیں. بعض چیزیں ہومیوپیتھک میں بڑی خاندانی ہیں. تو
ہر فیلڈ کے ماہرین دنیا میں موجود ہیں، تو وہاں جایا کریں، خود سے فیصلے نہ کیا کریں مفتی صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، شریعت کے مطابق شادی کب کی جائے؟ اوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ بھائی آپ کی اس زوجہ کی مغفرت فرمائے، بہت کم عمری میں انتقال ہوا اور بچے کی پیدائش کے دوران ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت کو بچے کی ولادت کے درمیان موت ہو یہ بھی شہادت کی موت ہے، تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ تو مبارک موت ہے، اللہ پھر ان کے درجات کو بلند کرے۔ باقی شادی کے تو جب چاہیں، جب آپ کا غم ہلکا ہو جائے تو شادی کر لیں۔ شادی تو اسی وقت بھی جائز ہے جس وقت بیوی کی ڈیتھ ہوئی فوراً کر لیں، لیکن انسان ظاہر ہے کرتا نہیں ہے نا، تو بہت ہی کوئی نالائق ہوگا تو، کیونکہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا، نیچرل ہے نا، یہ تو بیگم کا انتقال ہوا کچھ دن اس کی یادیں رہتی ہیں، تو انسان یہ بائی نیچر اس کو ڈیلے کرتا ہے۔ جائز تو اسی وقت بھی ہے، لیکن خود آپ کا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ، اور گھر والے بھی کہیں گے۔ ہاں خدا نخواستہ کسی کو زنا کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نارمل آدمی کو یہ خطرہ بھی نہیں ہوتا، وہ جب غم میں ہوتا ہے انسان تو وہ اسی غم کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو شریعت میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب آپ ریلیکس ہو جائیں، جب آپ کا غم ہلکا ہو جائے اس وقت کر لیں آپ۔ رشتہ دار بھی پکڑ کے ماریں گے، ابھی اس کو دفن کر کے نہیں آیا تو رشتوں کی باتیں شروع کر رہا ہے، کچھ غیرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میری بیٹی ہوئی ہے کیا نام رکھوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، رحمت بنائے، اس کے نصیب کو اچھا کرے اللہ تعالیٰ۔ باقی نام کچھ بھی رکھ لیں، صحابیات کے بہت سارے صحابیات کے نام ہیں، ان میں سے رکھ لیں، تابعیات، محدثین، بعض خواتین بھی محدث گزری ہیں ان کے نام پہ رکھ لیں۔ گردن کا مسح کیا خلاف سنت ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں، محقق پروفیسر ہیں، گردن کا مسح ضعیف روایت سے ثابت ہے، بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو سند پہ چونکہ کلام ہے تو اس لیے احناف نے اس کو سنت نہیں کہا، افضل کہا ہے کہ نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے، کیونکہ بالکل موضوع روایت بھی نہیں ہے، تو اس لیے کر لینا بہتر ہے، بس اس سے زیادہ اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ کوئی نہ بھی کرے، ساری زندگی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایکٹیو رہنے کے لیے کیا کریں؟ کاہلی اور پوستی ہر وقت رہتی ہے، بے روزگار بھی ہوں۔ صبح اٹھ کے ایک دفعہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کر لو ایکٹیو رہنے کے لیے، دیکھو سارا دن بڑا اچھا گزرے گا خاندانی۔ جب صبح تمیز سے انسان صبح کرتا ہے نا تو سارا دن تمیز سے گزرتا ہے اس کا۔ صبح جب آپ اٹھو گے نا 12-1 بجے تو تمیز مارکیٹ سے شارٹ، اب سارا دن ایسے ہی گزرے گا غلط۔ بہت سارے کام ہیں، سستی کو دیکھنا پڑتا ہے نا، کیوں ہے، صحت خراب ہے اس وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے، تو وہ وجہ دیکھنی پڑتی ہے نا، تو ایسے جنرلی کسی کو نہیں کوئی بات کہی جا سکتی۔ مفتی صاحب ضاد کے بارے میں بتا دیں، ضاد جو ہے نا، ضاد یہ غا کے مشابہ ہے، توئیں زوئیں نہیں ہوتا، جو بالکل ولضالین پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے، جو بالکل ولضالین زے جیسا پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ تو کسی اچھے قاری سے مشق کر لیں، یہ جو زبان کا کنارہ ہے نا، یہ اوپر والی جو داڑھ ہے اس کے کنارے سے ٹچ ہوتا ہے، ضاد، سمجھ رہے ہیں نا، اور ضا کے مشابہ ہے، ضا کے بالکل ضا نہیں ہے، ضا کے مشابہ۔ دوسرا، حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ضاد کا تلفظ عجمیوں کے لیے ایک مشکل چیز ہے، لہذا اگر پراپر اس کے پروننسیشن نہیں بھی ہوتی تو بھی نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی، جتنا آتا ہے اتنا آرام سے نکال لیں۔ جیسے بعض لوگوں سے ہا نہیں نکلتا، ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ ایک قاری صاحب اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، بول رہے ہا ہا بولو، بچہ کہہ رہے ہا، تو کہہ رہا ہے اچھا بولو حلوہ، وہ کہہ رہے حلوہ، بار بار کہہ رہے حلق سے نکالو حلوہ، بچہ پھر کہہ رہے حلوہ، تو ماں نے کہا کہ بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے لے آتی ہوں آپ کے لیے، صحیح ہے، اتنا ظلم بچے کے اوپر نہ کرے، وہ سمجھ رہی واقعی حلق سے حلوہ نکال رہا ہے اس کی، تو اس لیے جتنا نکل جائے ٹھیک ہے، نہیں نکلے تو بس اللہ قبول کرنے والا، لیکن جان کر غلط نہ پڑھیں اور سیکھیں تجوید، لازمی یہ ضروری ہے، لیکن ایک عمر ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کی زبان کے مسل ایک سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، تو اس لیے بچپن میں ہی سکھا دو سب کچھ، تو بڑے ہو کر کوشش کریں نکل جائے ٹھیک ہے، نہیں نکلے تو بھی چلے۔ قاری لوگ تو ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں، وہ گیا قاری ایک دکان پہ، مٹھائی کی دکان پہ، کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ، تو اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
مفتی صاحب آپ کے جو یوٹیوب پر بیانات آتے ہیں لوگ نیچے کمنٹس میں آپ سے سوالات پوچھتے ہیں, اس کے لیے آپ کوئی کلپ ریکارڈ کروا دیں. کمنٹس میں آپ سے سوال نہ پوچھیں, ڈائریکٹ آپ کے چینل آس پر. بھائی سوال پوچھنے کے لیے ہمارا چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود, اس چینل پہ جائیں, اس پہ سوال پوچھنے کا طریقہ بھی ہے. تو آپ کا سوال باقاعدہ آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے. اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, یہ شارٹ کلپ بنا کے ڈالنا ہے آپ نے. آسک مفتی طارق مسعود میں طریقہ اب تک یہ رہا ہے کہ مرد اور خواتین مسائل پوچھتے ہیں ہمارے ایڈمن کے پاس. مردوں پہ پابندی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو بنا کے دیں, خواتین آڈیو میں بھیج دیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا پھر, ہم نے سوچا کہ ہم مردوں کی ویڈیو کے ساتھ جواب ریکارڈ کروائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے سوچا کہ جن مردوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیجی ان کی ویڈیو کے ساتھ ہم, کہ پہلے ان کی ویڈیو آئے گی, تھوڑا وہ خوش بھی ہو جائیں گے, اپریشیٹ بھی, اور پھر ان کو اور تسلی ہوگی, پھر ہمارا جواب جائے گا. تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو وہ عجیب عجیب اسٹائل میں ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے, ٹانگ اس نے اوپر کی ہوئی ہے, ویڈیو بنائی ہوئی ہے. کوئی چڈی بنیان میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو تھوڑا سا تمیز سے کراؤ نا. تو آئندہ کے لیے جو لوگ بھی آسک مفتی طارق مسعود کے لیے مسائل بنا کے بھیجیں, تو خواتین تو آڈیو بھیجیں جیسے پہلے بھیج رہی تھیں, لیکن مرد جو اپنی ویڈیو, کیونکہ ہم اس کو یوٹیوب پہ شیئر کریں گے ویڈیو کے ساتھ, اس سے ذرا امپیکٹ اچھا جاتا ہے, سامنے والا بھی ذرا دلچسپی سے سنتا ہے کہ اس کا یہ سوال ہے. کیونکہ ابھی تو میں جو سوال ہم کمپوز کر کے لکھواتے ہیں پھر پڑھتے ہیں, تو اب ہم کیا کہ جو جیسا جس اسٹائل میں سوال پوچھا ہے نا وہ اسی اسٹائل میں سوال آ جائے, پھر ہمارا جواب جائے. تو اب آڑے ترچے ہو کے نہ بیٹھیں, ناڑا شلوار کے اندر ڈالیں زار بند, پینٹ پہنے ہوئے ہیں تو بیلٹ کو ٹائٹ کریں, تمیز سے کیمرے کے سامنے ایسے اچھے بچوں کی طرح بیٹھیں, کیونکہ پھر آپ کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی. تو تمیز سے آپ اس طرح سے جا کے ایسے تمیز سے بیٹھیں کہ کوئی رشتے والے آپ کو اگر اس میں پسند کریں تو وہ پسند کریں آپ کو. ایسے اسٹائل میں نہ بیٹھیں کہ آڑے ترچے ہو کے, پھر ہمیں بھی جواب آڑا ترچا ہو کے دینا پڑے گا نا. تو پراپر ڈریس میں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اس میں سوال پوچھیں. اچھا خواتین کے لیے مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کی آڈیو کو ہم یوٹیوب پہ چلائیں یا نہ چلائیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یا تو کیونکہ بعض خواتین نہیں پسند کرتی, اور اچھی بات ہے حیا کی وجہ سے اگر کوئی نہیں چاہ رہی کہ میری آواز جائے, لیکن بعض خواتین کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ آڈیو جائے گی تو پورا سوال جب سامنے آئے گا نا تو بڑے یعنی اس میں پھر ان کو اطمینان زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری آڈیو چلی ہے, ہمارا ہی سوال تھا یہ اور اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے, تو ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی سوال کا جواب ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے. اپریشیٹ تو اسلام نے اسی کو کیا ہے, لیکن اگر کوئی حکمت ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہماری آڈیو ہو پھر اس کے بعد جواب ہو, تو پھر جو خاتون بھی آڈیو میں سوال بھیجیں تو اصول تو یہی ہے کہ ہم ان کی آڈیو نہیں چلائیں گے, ہم ان کا سوال پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی چاہتی ہیں کہ یہ ایسا سوال ہے کہ پورا کویشچن شیئر ہو جائے تو اچھا ہے, تو پھر وہ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہماری آڈیو آپ چلا سکتے ہیں. تو وہ جب وہ آڈیو سوال بھیجیں تو آخر میں یہ کہہ دیں کہ یہ آڈیو شیئر کرنے کی بھی اجازت ہے. باقی جو پرسنل نوعیت کے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی بھی ہم نام کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا نام لکھ دیا میں کراچی سے ہوں, اور اپنے بچے کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے کہ میرا بچہ ایسا, تو آپ شریعت میں بتائیں کیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اناؤنس کیا تو اس کا بچہ سمجھ جائے گا ابا میری بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چرس اس اسٹائل میں ہی پیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. بچے کو پتہ ہے کوئی اور پیتا نہیں ہے, اتنے پڑیا میں ہی کھاتا ہوں. تو اس میں ہم پھر نام کو ہٹا دیتے ہیں. تو ایسی ویڈیو بھی ہم نہیں چلائیں گے, ایسی آڈیو بھی ہم نہیں چلائیں گے. تو کوئی اگر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ آڈیو کے ساتھ ہی یہ شیئر ہو تو پھر وہ آخر میں پرمیشن دیں ہمیں, ورنہ ہم آڈیو نہیں چلائیں گے. وہ کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ یہ سوال آپ اسی آڈیو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں.